قیامت کیسا ہولناک منظر ہوگا تو سب کہیں گے قرآن کی روشنی میں قیامت کا دن یوں تو دنیا کا ایک دن ہوگا مگر دنیا کے 50,000 سال کے برابر وہ ایک دن ہوگا. نفسی نفسی کا عالم ہوگا. مئی کے اور جون کے مہینے میں سورج بہت اوپر ہے, 22 کروڑ میل کی دوری پہ ہے تو اس کی گرمی اتنی ہے, مگر قیامت کے دن یہ سورج سوا نیزے کی اونچائی پر ہوگا. ہماری کھوپڑی سے ایک ہاتھ کی اونچائی پہ یہ سورج ہوگا. جب مئی جون کی گرمی میں اتنی گرمی ہے تو پھر قیامت میں جب ایک ہاتھ کے اوپر سورج ہوگا تو اس کی گرمی کیسی ہوگی. ایسا وقت ہے. ابھی مولانا انس صاحب کہہ رہے تھے قیامت کا دن وہ ہوگا باپ بیٹے کا نہیں ہوگا, بیٹا باپ کا نہیں ہوگا, بیٹی ماں کی نہیں ہوگی, ماں بیٹی کی نہیں ہوگی, کوئی کسی کا نہیں ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا. مگر عاشق مصطفیٰ کیا کہتا ہے, ہم نہیں ڈرتے. عاشق مصطفیٰ کیا کہتا ہے, بے شک بے شک, ہم نہیں ڈرتے, ہم ڈرتے, حافظ ڈرتے, عالم ڈرتے, سب ڈرتے. مگر عاشق مصطفیٰ کہتا ہم, ارے بولو ہم, تو کیا اس پہ آگ بجھانے کی مشین ہے کیا, یہ ٹھنڈا کرنے کا اے سی لے کے جائے گا قیامت میں. ڈر تو سب کو لگ رہا ہے مگر عاشق مصطفیٰ کہتا ہم, ارے بولو ہم. اب اس سے پوچھو کہ تو ڈرتا کیوں نہیں, اب وہ جواب دے رہا ہے. محبت سے بولو جوں گا سبحان اللہ. کہ ہم نہیں ڈرتے قیامت سے ہمیں معلوم ہے, ہم نہیں ڈرتے قیامت سے ہمیں معلوم ہے, ہم نہیں ڈرتے قیامت سے ہمیں معلوم ہے کہ مصطفیٰ آ جائیں گے اور فیصلہ ہو جائے. بے شک بے شک, بہت خوب بھائیوا, بہت خوب. آ جائیں گے اور فیصلہ ہو جائے گا. اب نعت پڑھنے کے لیے عقیل بھائی بھی ہیں, ہمارے قاری زبیر صاحب بھی ہیں ماشاءاللہ. اب میں 2 شعر میں نے کہتے 2 شعر پڑھ دیے. اب میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا, اگر آپ ساتھ دینا تو انشاءاللہ آج میں موڈ میں ہوں. الحمدللہ کچھ پیغام آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا. محبت سے بولو یا رسول اللہ, اور میں چل کے بولو جنگر سبحان اللہ. بولو نبی, جلسہ کس کے لیے ہے, نبی کے لیے. بولو جلسہ کس کے لیے, کمیٹی والوں کی محبت کس کے لیے, نبی کے لیے. بولو نبی کے لیے. رات میں جاگ رہے ہیں اور بیٹھے ہیں یہاں, سن رہے ہیں یہاں. الحمدللہ میں اپنا سفر کا آغاز کر رہا ہوں اتنی پیاری تمہید سے, آپ سنیں گے نا انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا. ہم نے کہا سب کچھ نبی کے لیے, جان نبی کے لیے, رات کا جاگنا نبی کے لیے, گھر سے آنا نبی کے لیے. لیکن جانتے ہو یہ ہم بغا والے نہیں بول رہے, ہمیں 1400 سال پہلے امام حسین نے سکھا دیا. امام حسین نے سکھا دیا ہے. میرے حسین, اور یاد رکھیں ہم حسینی بھی ہیں اور مسلک اعلی حضرت والے بھی ہیں. بولو بولو, ہم حسینی بھی ہیں اور مسلک, اور میں تو یہ کہتا ہوں جو حسینی ہے سچا وہ مسلک اعلی حضرت پہ عمل کرتا ہے. کیونکہ مسلک اعلی حضرت یہ صرف اور صرف آج کا مسلک نہیں, مسلک اعلی حضرت حقیقت میں کربلا کے امام حسین کا مسلک, کربلا کے امام حسین کا مسلک ہے. انشاءاللہ آپ سنیں گے ایمان تازہ ہوگا. اور آپ بالکل بیٹھے, الحمدللہ توجہ میری طرف کو رکھیں, محبت سے بولو گے سبحان اللہ, اور دڑک کے بولیں یا رسول اللہ. بولو حسین کہاں سے گئے تھے کربلا, مدینہ شریف. بولو بولو, حسین کہاں سے گئے, مدینہ شریف سے. پہلے پہنچے حسین مکہ, مکہ سے پہنچ کے حسین پہنچے کربلا. اب حسین پہنچے مدینہ, وہ مدینہ ہے بغا والوں. ایسے مدینے کے لیے عمرہ کرنے والے 1,00,000 10 لاکھ کا منہ نہیں دیکھتے. حاجی حج کرنے جاتے ہیں تو 1,00,000 10 لاکھ کا منہ نہیں دیکھتے. مدینے کے دیدار کے لیے, خانے کعبہ کے دیدار کے لیے سب لوگ جا رہے ہیں, اور مدینے کے دیدار کے لیے
جانے والے جا رہے ہیں اور ایمانداری سے مالدار تو جائیں، اگر کوئی موچی بھی ہونا، جوتی گاٹھنے والا بھی ہونا، مزدور بھی ہونا، جس کے مکان کی چھت بھی سلامت نہ ہو، جس کے پاس ایک جوڑی کے علاوہ دوسرے جوڑی کپڑے پہننے کے نہ ہو، جسے ایک وقت کا کھانا مل کے دوسرے وقت کے کھانے کا انتظام بھی نہ ہو، اگر اس غریب سے پوچھو گے اے غریب یہ بتا تم مکان کی چھت چاہتا ہے یا مدینے کا سفر چاہتا ہے، تو مال چاہتا ہے یا مدینے کا سفر چاہتا ہے، تو دولت چاہتا ہے یا مدینے کا سفر چاہتا ہے، تو عاشق مصطفیٰ کہے گا مجھے مال نہیں چاہیے، مجھے مکان نہیں چاہیے، مجھے دولت نہیں چاہیے، اگر مقدر میں خدا مجھے دے دے تو مدینے کا سفر مجھے چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علامہ سلیمان رضا برکاتی صاحب قبلہ۔ آپ توجہ ادھر رکھیں انشاءاللہ، تھوڑی دیر کے لیے بہترین مین خطاب تو بڑے بھائی حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ کا ہوگا، بس ان کے لیے فیلڈ تیار کر رہا ہوں، توجہ دے محبت سے بڑھ گا سبحان۔ اس مدینے کے لیے میں تڑپوں، تم تڑپو، جوان تڑپے، بوڑھا تڑپے، مدینہ مل جائے، مکہ مل جائے، مگر میں حسین سے پوچھتا ہوں اے پیارے حسین، مدینے کے لیے ہم ہندوستانی تڑپے، مدینے کے لیے ساری دنیا والے تڑپے، حسین تم نے مدینہ کیوں چھوڑ دیا؟ حسین تم نے مکہ کیوں چھوڑ دیا؟ حسین مدینہ چھوڑ کے تم کربلا کیوں چلے گئے؟ تو حسین جواب دیں گے نانا کے امتیوں، حسین کا دل بھی نہیں چاہتا تھا مدینہ چھوٹے، حسین کا دل بھی نہیں چاہتا تھا ماں فاطمہ الزہرا کا روزہ چھوٹے، حسین کا دل بھی نہیں چاہتا تھا مدینے کی پربہار گلیاں چھوٹے، مگر حسین بتا رہے ہیں مدینہ چھوڑ رہا ہوں اپنی طبیعت کے لیے نہیں، نانا کی شریعت کے لیے۔ الحمدللہ نانا کی محبت سے بولوں گا سبحان اللہ، تڑپ کے بولے یا رسول اللہ۔ اب تھوڑی سی محنت آپ سے بھی کرواؤں گا، ایک جملہ میں بولوں گا، اگلا جملہ آپ کو بولنا ہے۔ میں کہوں گا حسین مدینہ سے مکہ کیوں گئے؟ تو حسین کہیں گے یا رسول اللہ میں آپ کے لیے، سبحان اللہ، آپ کو بولنا ہے آپ کے لیے۔ میں کہوں گا حسین مدینے سے گئے کس کے لیے؟ نبی کے لیے، نبی کے لیے۔ حسین مدینے سے مکہ گئے کس کے لیے؟ نبی کے لیے۔ مکہ سے کربلا پہنچے کس کے لیے؟ نبی کے لیے۔ اور آسان کیے دیتا ہوں، مصطفیٰ کا نواسا لاڈلا حسین مدینے سے مکہ سفر کر کے کربلا میں آیا، اب کربلا میں آ کے دعوت نہیں مل رہی ہے، کربلا میں آ کے دسترخوان نہیں بچھ رہے، کربلا کے آ کے اندر مہمان نوازی نہیں ہو رہی ہے، بلکہ حسین جب کربلا میں آئے تو کربلا میں یزیدی کتوں نے حسین کا پانی بند کیا، حسین پر تیروں کی بارش کی۔ میرے حسین نے سینہ تان کے کہا یزیدی کتوں سن لو، اگر نانا کی شریعت کے لیے جوان علی اکبر کو دینا پڑے تو دے دوں گا، علی اصغر کو دینا پڑے تو دے دوں گا، عباس کے بازو کٹانا پڑے تو کٹا دوں گا، اونو محمد بھانجو کی قربانی دینا پڑے تو دے دوں گا، اپنی جان بھی دینا پڑے گی تو حسین اپنی جان دے دے گا، مگر نانا کا دین بچا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حسین بولے نبی کی بارگاہ میں یا رسول اللہ مدینہ چھوڑا تمہارے لیے، مکہ چھوڑا تمہارے لیے، عباس کے بازو تمہارے لیے، علی اکبر کی جوانی تمہارے لیے، علی اصغر کا بچپنا تمہارے لیے، اونو محمد بھانجو کی قربانی تمہارے لیے۔ اب حسین دنیا سے پردہ فرما گئے، حسین جامع شہادت نوش فرما گئے، حسین تو دنیا سے چلے گئے، مگر حسین بھی زندہ، حسین کا پیغام بھی زندہ، حسین کا جملہ تھا تمہارے لیے کربلا کی تاریخ ختم ہو گئی، حسین کا پیغام ختم نہیں ہے، حسین کی آواز ہے تمہارے لیے۔ اب حسین کی آواز کربلا سے اٹھتے اٹھتے جب بغداد کے غوث پاک کے کانوں کے پردوں سے ٹکرائی تو عبد القادر جیلانی 11ویں والے پیر بغداد کی دھرتی پہ کھڑے ہو کے بولے یا رسول اللہ محی الدین کی جان تمہارے لیے، پیغام حسین کا ہے۔ بغداد سے ہوتے ہوتے اجمیر آیا، اجمیر کی دھرتی پہ غریب نواز بولے یا رسول اللہ غریب نواز کی جان تمہارے لیے، حسین کا پیغام کربلا سے اٹھا
اٹھا بغداد ہوتے ہوتے اجمیر ہوتے ہوتے دلی آیا نظام الدین کھڑے ہو کے بولے یا رسول اللہ نظام الدین کی جان تمہارے لیے حسین کا پیغام کربلا سے اٹھا بغداد ہوتے ہوتے اجمیر ہوتے ہوتے دلی ہوتے ہوتے صابر پیا میں پہنچا تو علاء الدین بولے یا رسول اللہ علاء الدین کی جان تمہارے لیے وارث پاک بولے وارث کی جان تمہارے لیے مخدوم صابر بولے میری جان تمہارے لیے مخدوم سمنہ بولے میری جان تمہارے لیے اب یہی پیغام کربلا سے اٹھتا ہوا بغداد ہوتے ہوتے اجمیر ہوتے ہوتے دلی ہوتے ہوتے گلیئر ہوتے ہوتے جب بریلی میں پہنچا تو بریلی کا امام احمد رضا خان کھڑے ہو کے بولا یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے دو جہاں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت اصلاح معاشرہ کانفرنس علماء اہل سنت محبت سے بولوں گا سبحان اللہ پیغام حسین کا توجہ پیغام حسین کا تمہارے لیے وہ سے پاک بولے تمہارے لیے غریب نواز بولے تمہارے لیے صابر پیا بولے تمہارے لیے نظام الدین بولے تمہارے لیے محریرہ والے بولے تمہارے لیے کالپی والے بولے تمہارے لیے کچوچا والے بولے تمہارے لیے بدائیوں والے بولے تمہارے لیے وارث پاک بولے تمہارے لیے مدار العالمین بولے تمہارے لیے اعلیٰ حضرت نے حسین کے پیغام کو اپنی شاعری میں سمیٹ دیا اعلیٰ حضرت نے کہا زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں اور عاشقوں یہ یاد رکھو اعلیٰ حضرت نے حق ادا کر دیا عشق مصطفیٰ کا اعلیٰ حضرت نے کہا یا رسول اللہ دہن میں زبان دہن کہتے ہیں منہ کو اور اس منہ کے اندر بھی ایک زبان ہے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے بہرحال ہمارا جلسہ ہمارا جلسہ نبی کے لیے اب جب نبی کے لیے ہے تو نبی کا پیغام بھی ہمیں یاد ہونا چاہیے جو میں نے آیت پڑھی ہے انشاءاللہ اس پر تھوڑی سی گفتگو کروں گا اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو سمیٹوں گا محبت سے بولو سبحان اللہ طلب کا بولو یا رسول اللہ اللہ فرماتا ہے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ کیا کہا قرآن نے اسلام میں یہ پورے کام بولا جاتا ہے جہاں ادھورے ہوتا ارے بولو یار پورے وہاں بولا جائے گا جہاں ادھورے میں آپ کو آسان کیا دیتا ہوں اب میں منبر رسول پہ بیٹھا ہوں اللہ نہ کرے ایک ٹانگ میری اوپر ہو ایک ٹانگ نیچے ہو تو کوئی بغا کا اس مجمع میں کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ مولانا سلیمان پورے اوپر ہیں یا پورے نیچے بولو بتاؤ ایک ٹانگ نیچے ایک ٹانگ اوپر کوئی کہے گا آدھے ادھر اور آدھے بالکل سیم کنڈیشن مسلمانوں کی بھی یہی حالت ہے پکا مسلمان ہے عاشق مصطفیٰ ہے نمازی بھی ہے مسجد میں جا کے نماز بھی پڑھ رہا ہے اور جنگل میں جا کے مسجد میں جا کے نماز بھی پڑھ لیا باہر آ کے گالی بھی بک رہا ہے مسجد میں جا کے نماز بھی پڑھ رہا ہے جنگل کے جا کے اندر مال لوٹ رہا ہے مسجد میں جا کے نماز بھی پڑھ رہا ہے دوسروں کا دل دکھا رہا ہے دوسروں کو گالیاں بک رہا ہے دوسروں کی بے عزتی کر رہا ہے مسلمان اسے نہیں کہتے کہ تو نماز بھی پڑھ دوسروں کا دل دکھا نماز بھی پڑھ دوسروں کے ساتھ اتیاچار کر قرآن کہتا ہے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ کیا مطلب جب تیرا سر رب کی بارگاہ میں جھک جائے تو تیرا دل عشق مصطفیٰ میں جھک جائے جب تو چلے تو اپنے ہاتھ سے بھی کسی مسلمان کو تکلیف مت دے اور اپنی زبان سے بھی کسی مسلمان کو تکلیف اچھا ایک بات اور سنیں اللہ فرماتا ہے ایمان والو اسلام میں پورے ابھی بولو اسلام میں جو مسلمانوں کی عزت ہونی چاہیے تھی وہ ہے بولو جو ہونی چاہیے تھی وہ ہے عزت جو ہونی چاہیے تھی وہ ارے بولو وہ اگر عزت ہوتی تو ہر گلی کوچے میں مارے نہ جاتے ہم
عزت یہ نہیں ہوتی ہے کہ ہماری موب لنچنگ کی جائے، عزت یہ نہیں ہوتی ہے ہماری بے عزتی ہو، عزت یہ نہیں ہوتی ہے ہماری بیٹیاں مرتدہ ہو جائیں، عزت یہ نہیں ہوتی ہے ہم گلی کوچوں میں مارے جائیں۔ عزت وہ ہوتی ہے جب غلام مصطفیٰ چلے تو اس کا چلنے کے انداز یہ ہونا چاہیے دنیا ہیبت میں پڑ جائے کہ جب غلام مصطفیٰ اتنا پاورفل ہے تو خود آقا مصطفیٰ کتنا مگر کہہ دیتا ہوں آج ہماری اور تمہاری حالت کیا بتا دوں، سب کی حالت کیا ہے؟ ہم بالکل ایسے ہی ہیں جیسے کہ ایک جنگل میں گیدڑ نے شیر کی کھال پہن لی اور شیر کی کھال پہن کے بولا میاں گیدڑو ہم بھی شیر ہو گئے۔ اب گیدڑ سب اکٹھے ہو گئے اور کہا میاں گیدڑ تم کب سے شیر ہو گئے؟ بولے ہولیاں نہیں دیکھ رہے ہو، کنڈیشن نہیں دیکھ رہے ہو، شیر کی کھال پہن کے کہہ رہا ہم بھی شیر ہیں۔ تو تمام گیدڑ بولے میاں گیدڑ تم گیدڑ کے گیدڑ ہی رہو گے، شیر کی کھال پہن کے شیر نہیں بن سکتے۔ بولے کیسے ہیں؟ بولے شیر تو اونچا ہوتا ہے، میاں تم تو وہ چھوٹے ہو۔ بولے بس تھوڑی یہی کمی رہ گئی، باقی تو پکا شیر ہوں۔ کہا شیر بہادر ہوتا ہے، تم تو بہت ڈرتے ہو۔ بولے بس تھوڑی یہی کمی رہ گئی، باقی تو پکا شیر ہوں۔ کہا شیر کی آواز میں دہاڑ ہوتی ہے، تمہاری آواز تو بڑی پلپلاہٹ کے ساتھ نکلتی ہے۔ بولے بس تھوڑی یہی تو کمی رہ گئی، باقی تو پکا شیر ہوں۔ کہا شیر دوڑ دھم ہوتے اور تم تو سلیقے سے چلا بھی نہیں جاتا۔ بولے بس تھوڑی یہی تو کمی رہ گئی، باقی تو پکا شیر ہوں۔ کہا شیر بہادر ہوتا ہے، تم تو وہ ڈرنے والے ہو۔ بولے بس تھوڑی یہی کمی رہ گئی، باقی تو پکا شیر ہوں۔ اب جس بات کو کہا جائے وہی کہہ دے یہی کمی رہ گئی۔ اب میں اس مجمع میں پوچھوں آپ کون؟ تو سینہ تان کے کہے گا عاشق مصطفیٰ پکا مسلمان۔ مولانا یہی تو کمی ہے، باقی تو پکا مسلمان ہوں۔ اچھا چل داڑھی نہیں ہے رکھنی چاہیے تھی مگر نماز پڑھتا ہے۔ بولے بس مولانا یہی تو کمی ہے، باقی تو پکا مسلمان ہوں۔ کہا دوسروں کا ادب کرتا ہے۔ بولے بس تھوڑی یہی تو کمی ہے، باقی تو پکا مسلمان ہوں۔ کہا ماں باپ کا دل دکھاتا ہے، بوڑھے ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے۔ بولے بس تھوڑی یہی تو کمی ہے، باقی تو پکا مسلمان ہوں۔ کہا دوسروں کے ساتھ اتیاچار کرتا ہے۔ بولے بس یہی تو کمی ہے، باقی تو پکا مسلمان ہوں۔ بغا والو یاد رکھو جس طریقے سے ایک گیدڑ شیر کی کھال پہن کر اوریجنل شیر نہیں بن سکتا، اسی طریقے سے کوئی انسان اسلامی نام رکھ کے پکا مسلمان نہیں بن سکتا۔ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس گلی سے گزر جائے، جس راستے سے گزر جائے، اسے بتانے کی ضرورت نہ پڑے کہ میں کون ہوں، اس کا چلنا بتا دے عاشق مصطفیٰ جا رہا ہے، اس کا بولنا بتا دے غلام مصطفیٰ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب حضرت، بہت خوب ماشاءاللہ، جواب نہیں کئی بات۔ توجہ الحمدللہ رکھیں۔ اللہ فرماتا ایمان والو اسلام میں پورے پورے، اور بولو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ جب تک ہم نے اپنا آپا نہیں سنبھالا نا، اپنے کردار نہیں سنبھالے نا، اپنی زبانیں نہیں سنبھالی نا، اپنے اعمال نہ سنبھالے نا، تو جو حالت اب ہے نا اس سے زیادہ خطرناک اور بھی ہونے والی ہے۔ اس لیے اللہ کا قرآن پڑھو۔ تم جب گلی کوچوں میں چوراہوں میں ذکر کرتے ہو اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اور ایسے ہو گئی اور ایسے ہو گئی، ایسا نہیں ایسے نہیں۔ قرآن پڑھو چوتھا پارہ، اللہ فرماتا وَيَن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ اللہ فرماتا میرے بندو تم صبر کرو، متقی بن جاؤ، مجھ سے ڈرنے والے بن جاؤ، کافروں کا کوئی بھی حملہ تمہارا کچھ بال بیکار نہیں کر پائے گا۔ ان اللہ بما یعملون محیط، کیونکہ سارے کافروں کے کارنامے اللہ کے گھیرے میں ہیں، ساری دنیا کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، حکومتیں بدلتی ہیں اللہ کی مشیت سے بدلتی ہیں، نظام بدلتے ہیں اللہ کی مشیت سے بدلتی ہیں۔ ہمیں بدلنا چاہیے، ہم عشق مصطفیٰ میں زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ انشاءاللہ ہماری یہاں بھی عزت اور انشاءاللہ آخرت میں بھی عزت ہوتی نظر آئے گی۔ اللہ فرماتا ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ایک تاریخ سن لو 5 منٹ کی، اس کے بعد گفتگو ختم، اور بہت ہی پیارا واقعہ اور بڑی پیاری تاریخ سنانے چلاؤں، دل کی تختی پہ نوٹ کرنے کے قابل ہے۔ محبت سے برزوم کا سبحان اللہ، طلب کے بولو یا رسول اللہ۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کو کتنے لوگ جانتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر بتاؤ۔ علی کو تو سب جانتے ہیں نا؟ علی کی محبت میں ہاتھ اٹھا کے بولو یا علی، اور ایک بار اور بولو یا علی۔ آج علی کی وہ زندگی سنانے چلاؤں انصار بھائی، 5 منٹ کی مہلت، علی کی وہ زندگی سنانے چلاؤں جس کو سنیں گے تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ہم علی کے غلام ہیں، غلامی والا کام نہیں کر رہے۔ ہم علی کے غلام ہیں مگر غلامی والا کام نہیں کر رہے۔ اگر کسی مسلمان کو ضرورت ہو نا ہمارے محلے میں
ہم ٹھٹے ماریں گے، اس کی کمزوری پہ احساس نہیں کرتے، مگر علی کی زندگی اٹھا، میرا علی خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کے دونوں لاڈلے حسن حسین بچپنا ہے۔ ایک دن مولائے کائنات اندر آئے گھر میں، سیدہ فاطمہ بولی میرے سرتاج علی دونوں بیٹے 2-3 ٹائم سے بھوکے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، علی کچھ انتظام کرو۔ علی نے کہا فاطمہ کہاں سے کروں، میرے پاس تو قیمت بھی نہیں ہے۔ علی کی بارگاہ میں جب سنا اتنا تو فاطمہ بولی گھبراؤ نہیں علی، میری ماں اور بہنیں بھی توجہ دیں، میری ماں اور بہنیں بھی توجہ دیں اور آپ بھی توجہ دیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ بولی میں نے سوت کاتا ہے، سوت، یہ سوت لے جاؤ۔ اور کس نے کاتا؟ فاطمہ نے۔ میری بہن، میری بیٹی، میری بھتیجی آج امیر کی گھر میں پلی ہے نا، شادی ہو جائے نا، شادی ہو کے اگر شوہر کے گھر وقت پہ ناشتہ نہ ملے تو یہ انداز تیور دکھاتی ہے، مگر وہ فاطمہ ان سے میرے نبی سے بڑا کوئی امیر نہیں، میرے نبی سے بڑا کوئی پاور میں نہیں، میرے نبی سے بڑا کوئی طاقت میں نہیں۔ اس پاورفل نبی کی بیٹی اپنے ہاتھوں سے سوت کاٹ رہی ہے، میرے نبی کی بیٹی اشارہ کر دیتی، جنت کی نعمتیں فاطمہ کے گھر میں حاضر ہو جاتی، مگر اس کے باوجود فاطمہ اپنے ہاتھوں سے محنت کر رہی ہے۔ کیا مطلب؟ میرے نبی کی بیٹی فاطمہ پیغام دینا چاہتی ہے میں تو نبی کی بیٹی ہوں، اپنے نبی کے معجزے سے کام چلا سکتی ہوں، مگر میرے نبی، میرے ابو جان کی امتی عورتیں غریب ہوں گی، وہ غربت میں تڑپیں گی، تو غریبی میں مایوس نہ ہو، میری سنت سمجھ کے محنت کرنے لگے، ثواب بھی۔ فاطمہ نے کہا سوتے لے جاؤ، توجہ، فاطمہ نے کہا سوتے لے جاؤ۔ علی گئے سوت لے کے بازار میں، وہ جلدی جلدی کر رہا ہوں، اور بازار میں پہنچے علی سوت لے کے، اور جیسے ہی سوت بیچا کتنے میں؟ 6 دینار میں۔ کتنے میں بولو؟ آج کی بھاشا میں بولو تو 6 روپے میں، 6 روپے میں بیچ دیا۔ اب جیسے ہی اگر آپ کا بیٹا، آپ کا بھتیجا، آپ کا بچہ بھوکا پیاسا ہو اور آپ کی جیب میں 100 روپے ہوں اور کوئی پڑوسی آپ سے کہنے لگے بھائی صاحب میرے پاس خرچے کے لیے 50 مجھے دے دو، آپ اسے گالی الگ میں کہیں گے میرے گھر میں تو خود معاملہ خراب ہے، میں تجھے کہاں سے سمجھوں؟ مگر وہر علی 6 روپے میں سود بیچ دیا۔ ابھی لے کے راشن کی دکان پہ علی جانا چاہتے تھے، پیچھے سے کسی نے آواز دے دی من یقرض اللہ قرضا حسنا، علی کوئی ہے جو اللہ کے نام پہ مجھے ادھار دے دے؟ علی کے بیٹے بھوکے پیاسے، علی کے بیٹے 3-4 ٹائم سے پیاس بھوکے پیاسے، مگر 6 روپے لے کے آواز آ گئی ادھار دے دے۔ علی نے راشن کی دکان پہ جانا بند کیا اور وہ 6 روپے اس ادھار مانگنے والے کو دے دیے، اور ادھار مانگنے والے کو دے کے علی گھر کی طرف کو چلے۔ اللہ اکبر، کیسا جذبہ تھا علی کا، 6 روپے تھے وہ بھی اللہ کی محبت میں ادھار دے دیے۔ اب بالکل خالی ہاتھ گھر کی طرف کو جا رہے ہیں، ابھی گئے ہیں، اتنے میں ایک شخص آیا، اس کے ہاتھ میں بڑی قیمتی موٹی فربہ اونٹنی کی لگام ہاتھ میں ہے، اور اونٹنی بڑی خوبصورت، اور ایسی خوبصورت اونٹنی تھی کہ علی نے زندگی میں کبھی ایسی اونٹنی دیکھی نہیں تھی۔ آ کے علی سے بولا علی اونٹنی خریدو گے؟ علی کہتے ہیں اے بیچنے والے دل تو چاہتا تھا خرید لوں، مگر کیا کروں قیمت نہیں ہے۔ جب اتنا کہا تو بیچنے والا بھی بڑا عجیب تھا، کہنے لگا علی تم سے قیمت نقد کون لیتا ہے، ادھار سودا کر لو، جب بک جائے تو دے دینا۔ علی کا دل آ گیا، علی نے وہ خرید لی اونٹنی، جو ٹائم ہوا، جو قیمت پائی، وہ الحمدللہ سودا ہو گیا۔ اس کے بعد مولا علی نے اس اونٹنی کی لگام پکڑی اور 2 قدم آگے بڑھے، اتنے میں خریدار بھی آ گیا، سبحان اللہ، لینے والا بھی آ گیا، اور آ کے بولا علی اونٹنی بیچتے ہو؟ علی مسکرائے، کہا لی تو بیچنے کے لیے ہے، اب وہ لینے والا کتنا پیارا تھا، کہتا علی بیچو گے؟ کہاں بیچوں گا؟ کہا کتنے کی بیچو گے؟ علی بولنے لگے تم ہی بتا دو کتنے دو گے؟ تو خریدار بھی بڑا عجیب تھا، کہنے لگا علی میں 300 دینار دیتا ہوں، سبحان اللہ، 300 دینار۔ اس وقت میں 2-4 دینار میں ملتی تھی یا 10-5 دینار میں ملتی تھی، مگر 300 دینار میں اونٹنی علی نے بیچ دی۔ آج کا کوئی ہوتا تو کہہ دیتا موقع لگ گیا، ادھر ادھار لے کے وہاں بیچ دی، اور پھر مہینوں سال تک ادھار والے کا منہ نہیں دیکھتا۔ اگر سامنے سے دیکھ لے ادھار دینے والا آ رہا ہے تو کنپٹی پہ موبائل لگائے گا، گلی کوچے میں چکر لگا کے اسے ٹپاتا رہے گا، مگر وہر علی ادھار لی تھی اونٹنی،
آپ علی 300 دینار لے کے گھر نہ گئے بلکہ بازار میں چاروں طرف علی گھوم گھوم کے دیکھتے رہے وہ جو جس نے اونٹنی دی ہے وہ مل جائے. دوپہر ہو گئی اونٹنی بیچنے والا نظر نہیں آیا. مشکل کے بعد اب الحمدللہ تو کافی تلاش کے بعد توجہ کافی تلاش کے بعد جب علی گھر آئے نا تو منظر عجیب تھا کہ پہلے تو فاطمہ اکیلی گھر میں تھی. جب دوپہر ہو گئی تو فاطمہ کے ابو رسول پاک بھی تشریف فرما ہے, نبی بھی تشریف فرما ہے. اب جب نبی بیٹھے ہیں علی آئے اور یہاں سے عقیدہ بھی دے رہا ہوں. دیکھو سنیوں کا عقیدہ بڑا بہترین ہے, آپ لوگوں سے پیغام بھی دوں گا. آپ سنیوں تو سنی بنے رہو, ٹنی مت بنا کرو. یہ بھی یاد رکھو سنی ہو تو سنی رہو, ٹنی مت بنا کرو. آپ کہیں گے ٹنی کیسے, تو سنی ہے پکا, 11ویں بھی پکی, 6ٹھی بھی پکی, 12ویں بھی پکی, اور جب لڑکی لڑکے کا رشتے کا ٹائم آ جائے تو ہو جائے ٹنی. تھوڑی سی دولت دیکھی لڑکی کر دی رشتہ کر دیا دنیا میں دیوبندیوں میں. یاد رکھو ہم سنی ہیں, جب اپنے غدار کے یہاں ہم رشتہ نہیں کرتے تو مصطفیٰ کے غدار کے یہاں بھی ہم رشتہ نہیں کرتے. المختصر اب عقیدہ سننا, عقیدہ نبی کے گھر میں, نبی علی کے گھر میں, اور جب علی پہنچے نا, علی پہنچے اور جیسے ہی علی پہنچے میرے نبی نے فرمایا علی بازار کی داستان تم سناتے ہو یا میں سنا دوں؟ نبی نے کہا بازار کی داستان علی تم سناتے ہو یا میں سنا دوں؟ آج کا ہوتا وہابی تو تعجب بھی کرتا کہ رسول کو کیسے پتا چل گیا. علی وہابی تھوڑے ہی تھے, صحابی تھے. ارے بولو علی وہابی نہیں تھے, صحابی تھے. کہا یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیں. اب میرے نبی کا علم غیب دیکھو, سنیو قربان ہو جاؤ نبی کی شان پر. نبی کا علم غیب دیکھو. میرے نبی نے فرمایا علی 6 دن علی حسن حسین بھوکے تھے یا رسول اللہ بھوکے تھے, میری بیٹی نے تمہیں سود دیا یا رسول اللہ دیا. یہاں تک تو کوئی بھی کہہ دے گا بیٹی نے بتا دی ہوگی تو بتا رہے ہیں, مگر آگے کی بات سنو نبی کی زبان سے. نبی فرماتے ہیں 6 دینار کا بکا سود یا رسول اللہ. اب تم لے کے راشن کی دکان پہ جانا چاہتے تھے؟ ہاں یا رسول اللہ جانا چاہتا تھا, مگر پیچھے سے کسی ادھار والے نے تم سے سوال کیا؟ ہاں یا رسول اللہ کیا. میرے نبی نے فرمایا تم نے 6 دینار دے دیے؟ ہاں یا رسول اللہ دے دیے. اب تم گھر کی طرف آنا چاہتے تھے؟ ہاں یا رسول اللہ آنا چاہتا تھا. پھر میں نے تم نے اونٹنی دیکھی بڑی خوبصورت تھی؟ ہاں یا رسول اللہ دیکھی. اس کے بعد تم نے اونٹنی خرید لی؟ یا رسول اللہ خرید لی. پھر 2 قدم بڑھے تم سے اونٹنی بک گئی؟ ہاں یا رسول اللہ بک گئی. 300 دینار میں بیچی, محبت سے بولوں گا سبحان اللہ, 300 میں بیچی. علی نے کہا یا رسول اللہ ہاں 300 میں بیچی. اب میرے نبی کا علم غیب سنو, علی سنا رہے ہیں, نبی سنا رہے ہیں. میرے نبی نے فرمایا علی تجھے معلوم ہے وہ اونٹنی کون سی اونٹنی تھی؟ کہا یا رسول اللہ اللہ اس کا رسول زیادہ جانے. نبی نے فرمایا علی وہ اونٹنی دنیا کی نہیں تھی جو تو کبھی دیکھتا, وہ اونٹنی وہ ہے جس اونٹنی پہ بیٹھ کے میری بیٹی فاطمہ جنت میں سوار ہو گئی. میری بیٹی فاطمہ اسی اونٹنی, واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ, بات خوب ماشاءاللہ ہے, واہ واہ, اسی اونٹنی پہ سوار ہو کے میری بیٹی فاطمہ جنت کو جائے گی. اور اے علی تجھے معلوم ہے وہ بیچنے والا کون تھا اور اونٹنی لانے والا کون تھا؟ علی تجھے معلوم ہے؟ میں نہیں جانتا. میرے نبی نے فرمایا لانے والا اسرافیل فرشتہ تھا اور اونٹنی خرید کے لے جانے والا جبریل فرشتہ تھا. سبحان اللہ, اسرافیل تھا, لے جانے والا جبریل تھا. اور علی تمہیں جو 6 کے بدلے 300 مل گئے, یہ اللہ کو غریب کے ساتھ ہمدردی کرنا تمہارا اتنا پسند آیا, اللہ نے تمہیں 6 کے بدلے 300 دے دیے. مسلمانوں پیغام نوٹ کر لو, اگر غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرو گے, غریبوں کے ساتھ دیا کرو گے, غریبوں کے ساتھ ہمدردی کا پہلو رکھو گے تو میرا خدا کہیں کا کہیں دیتا ہوا نظر آئے گا. اس لیے ہم سب کو چاہیے غریبوں کا مان سمان کریں, پڑوسیوں کے حقوق کو جانیں, بڑوں کی عزت کریں, ماں باپ کی عزت کا خیال کریں, نماز روزوں کی تمام پابندی کریں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا میرے بولنے میں آپ کے سننے میں جو قصداً سہواً غلطی ہو حضور کے صدقے میں معاف فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.